السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام الشهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 92 یعنی 92 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلایا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو قتل کرے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الدیات، صحیح مسلم کتاب القسامہ والمحاربین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا مسلمان جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خون کو حلال نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن 3 صورتوں میں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں قتل کرنا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شادی شدہ آدمی اگر بدکاری کر بیٹھے، شادی شدہ آدمی ہے اور اس کے بعد بھی اگر بدکاری کر بیٹھے تو پھر اس کو قتل کرنا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے دین اسلام سے وہ مرتد ہو کر کے مسلمانوں کی جماعت سے نکل جائے، اس کو بھی قتل کرنا ہے۔ لیکن یہ جو 3 صورتیں ہیں، ان 3 صورتوں میں بھی عام آدمی نہیں کر سکتا ہے، کوئی پبلک قتل نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے مسلمانوں کا امیر، حکمراں اور خلیفہ ہونا چاہیے۔ ایسا خلیفہ، ایسا امیر جو اسلامی قانون کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایسا خلیفہ ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ عام آدمی کے لیے یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ۔ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے، لیکن اگر غلطی سے قتل ہو جائے۔ قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن غلطی سے قتل ہو جائے۔ اب غلطی سے قتل ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آدمی کسی پرندے کا یا کسی جانور کا شکار کر رہا ہو، اس کے لیے وہ تیر چلا رہا ہو یا غلیل میں پتھر چلا رہا ہو، یا اس کے لیے کوئی دوسرا جو ہے مارنے کا کوئی چیز استعمال کر رہا ہو، نشانہ اس کا کہیں اور تھا، کسی جانور پہ تھا، کسی چڑیا پہ تھا، لیکن وہ نشانہ جو ہے جا کر کے کسی آدمی کو لگ گیا۔ اب آدمی کو لگا اور وہاں پہ وہ مر گیا، تو یہ غلطی سے قتل ہونے کی صورت ہے۔ غلطی سے قتل ہونے کی ایک دوسری صورت بھی ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے 2 مسلمان کسی وجہ سے لڑ پڑے، مارا تھا ایسے ہی کہ چلو اس کو مزہ چکھائیں گے، اور اس کے لیے اس نے مارا، ڈنڈے سے مارا، کسی دوسرے چیز سے مارا، یا ایسے دھکا دیا، اور اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنا ہلکا مارنے سے بھی وہ مر جائے گا، اور اس طرح سے اگر وہ مارنے سے مر گیا تو یہ بھی غلطی سے قتل ہونے کی ایک صورت ہے۔ غلطی سے، خطا سے قتل ہونے کی ایک تیسری صورت ہے۔ لڑائی ہو رہا ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے، بھگدڑ مچ گیا، اس میں ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا، سمجھا کہ کوئی دوسرا ہے۔ مثال کے طور پر جنگ احد کے اندر حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جب مسلمانوں کو پہلی مرتبہ ٹیمپورری شکست ہوئی تو مسلمان بدحواس ہو گئے، بھگدڑ مچ گیا۔ اسی بیچ میں مسلمانوں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے والد یمان کو کافر سمجھ کر کے قتل کر دیا۔ حالانکہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا بھگدڑ مچا ہوا تھا، اتنی بدحواسی تھی کہ ان کی بات کو کوئی سن نہیں پایا۔ تو یہ غلطی سے اس طرح سے بھی قتل ہو سکتا ہے۔ اور غلطی سے قتل ہونے کی ایک چوتھی صورت بھی ہے جو بہت ہی عام ہے، ایکسیڈنٹ میں۔ ابھی ہم گاڑی لے جا رہے ہیں،
ارادہ نہیں تھا، لیکن اس طرح کا حادثہ بن گیا کہ سامنے آدمی آ گیا، مسلمان آدمی، اور اس پر گاڑی چڑھ گئی. تو ان صورتوں میں اگر قتل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہوگا، اس کا جرمانہ کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. کسی بھی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے، لیکن اگر غلطی سے قتل ہو جائے، تو ویسی صورت میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا. اب قتل ہو گیا غلطی سے ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان، اور وہ مسلمان مومن آدمی، تو اس کے کفارے کی دو صورت ہے، اور دونوں ہی صورت کرنا پڑے گا. پہلی صورت، دونوں صورت کمپلسری ہے. پہلی صورت کیا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقتول ہے، جو مومن آدمی مرا ہے، ان کے وارثین کو، ان کے اہل و عیال کو خون بہا دینا پڑے گا، دیت دینی پڑے گی. اور دیت کیا ہوتا ہے؟ 100 اونٹ یا اس کے برابر کی، آج کے ڈیٹ میں ہوگا تو آج کے ڈیٹ کی رقم 100 اونٹ یا آج کے ڈیٹ کی جو کرنسی ہوگی، جو اس کی قیمت ہوگی، وہ دینا پڑے گا. یعنی دونوں ہی کرنا پڑے گا. اگر غلطی سے کسی مسلمان آدمی کو قتل کر دیا تو اس کے کفارے کی دو صورت ہے. پہلی صورت یہ کہ ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مقتول کے وارثین کو خون بہا دینا پڑے گا، دیت دینا پڑے گا، جو 100 اونٹ ہے یا اس کے برابر کی رقم. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ان یصدقوا. لیکن غلطی سے ہو گیا، اب کیا کرنا؟ تو مقتول کے وارثین نے اگر معاف کر دیا تو پھر نہیں دینا پڑے گا، خون بہا نہیں دینا پڑے گا. اگر مقتول کے وارثین نے معاف کر دیا تو خون بہا نہیں دینا پڑے گا، لیکن کفارے کے طور پر جو ہے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، لیکن خون بہا نہیں دینا پڑے گا. اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے. یہاں پر الا ان یصدقوا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ معاف کرنے کی ترغیب دلانے کی، کہ اگر معاف کر دیا تو وہ صدقہ ہو گیا، وہ اس کا اجر و ثواب ملے گا. محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. لیکن ایک ایسا مومن آدمی، ایسا مسلمان آدمی جس کو غلطی سے قتل کر دیا، لیکن وہ مسلمان آدمی مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں تھا بلکہ دشمنوں کی جماعت سے تھا. کفار و مشرکین میں رہتا تھا لیکن مسلمان ہو گیا تھا، انہی کا اپنا آدمی تھا، اور وہ قتل ہو گیا. تو ایسی صورت میں اگر وہ غلطی سے قتل ہو جائے تو صرف ایک غلام آزاد کرنا ہے، خون بہا نہیں دینا ہے. کیوں خون بہا نہیں دینا؟ اس کی دو وجہ بیان کی گئی ہے. پہلی وجہ یہ بیان کی کہ اس کے جو وارثین ہیں وہ مومن نہیں ہیں، وہ سب کفار و مشرکین ہیں، اور وہ حقدار نہیں اس بات کے کہ بولے، وہ خون بہا لینے کے حقدار نہیں، اس لیے نہیں دینا ہے. دوسری وجہ یہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ چونکہ وہ کفار و مشرکین کے درمیان رہتا تھا، اس کو چاہیے تھا کہ جب مسلمان ہو گیا تھا تو وہ وہاں سے چل کر کے جو ہے مومن کے اندر ہجرت کر کے مومنوں کے بیچ میں آ جائے، مسلمانوں کے قوم میں آ جائے. لیکن چونکہ وہ اس قوم میں رہ رہا تھا اور وہ جب غلطی سے قتل ہو گیا تو صرف ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، خون بہا نہیں دینا ہے. محترم سامعین اکرام، اور ایک تیسری صورت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. یعنی ایک ایسا مومن مسلمان جو ہماری قوم سے نہیں تھا، ایسی قوم سے تھا جن سے ہمارا ایگریمنٹ ہے، کفار و مشرکین کی قوم سے تھا، لیکن ایسی قوم سے تھا جن سے ہمارا ایگریمنٹ ہے، ہمارا معاہدہ ہے، اور اس قوم سے تھا اور وہ غلطی سے قتل ہو گیا، تو اس کے لیے بھی وہی جو پہلے بتایا گیا، یعنی ایک غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ خون بہا بھی دینا پڑے گا، یعنی 100 اونٹ یا اس کے برابر کی رقم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ. اب ایسا ہو گیا کہ قیمت تو کبھی بھی دے سکتا ہے، آج بھی دے سکتا ہے، لیکن اگر غلام نہ ملے، اس زمانے میں غلام ملتا تھا، آج غلام، دیکھیے یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ما کان و ما یکون، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، سب کو اللہ جانتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے، یہی اس کلام کی یہ بلاغت ہے
کہ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ غلام نہ ملے، غلام میسر نہ ہو، غلام مل نہیں رہا ہو، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، ایک غلام تو آزاد کرنا ہے، لیکن غلام اگر نہ ملے، غلام اگر میسر نہ ہو، فصیام شہرین متتابعین، کنٹینیو 2 مہینے روزہ رکھنا ہے، کنٹینیو، بیچ میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ کرنا تو غلام آزاد ہے، لیکن اگر غلام نہیں مل رہا ہے، غلام میسر نہیں ہے، تو 2 مہینے کنٹینیو روزہ رکھنا ہے، اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر گیپ ہو جائے گا تو پھر سے 2 مہینہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن چونکہ انسان ہے، شرعی عذر آ گیا، مثلا عورت 2 مہینے کا روزہ رکھنا ہے لگاتار، لیکن بیچ میں کیا ہوا کہ اس کو حیض و نفاس آ گیا، تو جیسے وہ صاف ہوگی وہیں سے کنٹینیو کر دینا، بیچ میں بالکل گیپ نہیں کرنا۔ یا ایک مسلمان آدمی ہے، مرد ہو یا عورت، 2 مہینے کا کنٹینیو روزہ رکھنا ہے، لیکن بیچ میں وہ بیمار پڑ گئے، تو جس دن بیمار پڑے اس دن بھی چھوڑ دینا ہے، اور جس دن وہ صحت یاب ہو رہے ہیں اس دن سے پھر سے کنٹینیو کر دینا ہے۔ لیکن عام حالات میں کنٹینیو 2 مہینہ روزہ رکھنا ہے، بیچ میں بالکل ہی ابسینٹ نہیں کرنا ہے، اور اگر ابسینٹ کر دیا بغیر عذر شرعی کے تو پھر سے 2 مہینہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ فصیام شہرین متتابعین، اگر غلام نہ ملے تو کنٹینیو لگاتار 2 مہینے روزہ رکھنا ہے، توبۃ من اللہ، یہ اس گناہ کے توبہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ عمل اس گناہ کے توبہ کے لیے، حالانکہ غلطی سے ہوا ہے لیکن اس کے باوجود خطا ہے، تو اس کے کفارے کے طور پر، اس کے توبہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو مقرر کیا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس سلسلے میں کچھ اور باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اگلی آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے، جو ہم کل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔